اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے۔ چاروں جمعوں کے فرض ہونے میں فضیلت میں کوئی فرق نہیں، جیسے پہلا جمعہ فرض ایسے ہی آخری جمعہ فرض۔ جو پہلے جمعے کا اجر ہے وہی آخری کا ہے، لیکن چونکہ اس کے بعد رمضان کا اختتام ہوتا ہے، جمعہ آگے شوال میں چلا جاتا ہے، تو ماشاءاللہ لوگ اس کا زیادہ اہتمام کرتے ہیں، شوق سے تشریف لاتے ہیں۔ فرض ہونے کے لحاظ سے سارے برابر ہیں۔ رمضان المبارک میں شیطان قید ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے نمازی بھی بڑھ جاتے ہیں، روزہ رکھنے والے بھی ہوتے ہیں، قرآن پڑھنے والے بھی ہوتے ہیں، ذکر کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ رشوت نہیں لیتے کہ رمضان آ گیا ہے، بہت سے لوگ ملاوٹ نہیں کرتے رمضان آ گیا ہے۔ جو ہی رمضان جاتا ہے تو پھر وہ رشوت بھی حلال ہو جاتی ہے، ملاوٹ بھی حلال ہو جاتی ہے، جھوٹ بھی حلال ہو جاتا ہے، اور نماز حرام ہو جاتی ہے۔ 5 وقت نماز پڑھتے 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 جو ہی عید کا چاند نظر آیا نماز چھوڑ دی، سارا سال نماز نہیں پڑھتے، سارا مہینہ قرآن پڑھتے ہیں، جو ہی آخری رات ہوتی ہے چاند نظر آتا ہے تو قرآن پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو بھائیو، میں کچھ ضروری باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ نماز اس امت کی پہچان ہے، اور میرے نبی نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ بلال اذان دو مجھے ٹھنڈک پہنچاؤ، اذان دو مجھے ٹھنڈک پہنچاؤ۔ اذان کی آواز سن کے اللہ کے نبی ایسے ہو جاتے تھے جیسے کسی کو پہچانتے ہی نہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ گھر میں ہوتے تھے، خوش باش باتیں ہو رہی، جو ہی اذان کی آواز آتی آپ ایسے ہو جاتے جیسے ہم میں سے کسی کو پہچانتے ہی نہیں۔ تو میرے بھائیوں، ایک بہت بڑا مجمع اللہ کے فضل سے یہیں اسی عائشہ مسجد میں کافی عرصے کے بعد، میرے تو اب اکثر سفر ہوتے ہیں، میں نے عشاء کی نماز پڑھی تو بالکل ساری مسجد بھری ہوئی تھی، اور تھوڑی سی میں نے ترغیب دی تو اللہ کے فضل سے سارے 20 تراویح پڑھ کے گئے۔ لیکن اب جب رمضان جائے گا تو ساتھ ہی نماز بھی چلی جائے گی، اور میرے رب نے جتنا زور نماز پہ لگایا ہے اور کسی عبادات میں اور کسی پر اتنا زور نہیں لگایا۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز اور زکوٰۃ۔ نماز جسم کی عبادت، زکوٰۃ مال کی عبادت، نماز اللہ کا حق اور زکوٰۃ اللہ کے بندوں کا حق ہے، وہ بھی اللہ کے امر اور حقوق میں سے۔ قرآن میں 10 دفعہ اکٹھا اللہ لے کر آئے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ یہ 9 دفعہ تو ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور 10ویں دفعہ ہے اقمنا الصلاۃ وآتینا الزکاۃ۔ عورتوں سے خطاب کہ تم مستورات بھی نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ 2 فرائض اللہ تعالیٰ نے اکٹھے ایک بریکٹ میں 10 دفعہ قرآن میں ذکر فرمائے ہیں، اور ویسے کوئی 700 دفعہ نماز کا ذکر آتا ہے مختلف صیغوں کے ساتھ۔ قوموا للہ قانتین، یہاں نماز کا لفظ تو کوئی نہیں ہے، لیکن یہاں نماز ہی مراد ہے۔ وارکعوا مع الراکعین، لفظ صلاۃ نہیں ہے لیکن نماز ہی مراد ہے۔ واسجد، یہ نماز ہی مراد ہے۔ تو الخاشعین والخاشعات، القانتین والقانتات، یہاں بھی نماز ہی مراد ہے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، یہاں بھی نماز ہی مراد ہے۔ تو لفظ صلاۃ، الصلاۃ، یہ تو کوئی 67 دفعہ قرآن میں آیا ہے، لیکن نماز کا تذکرہ صراحتاً، اشارتاً، کنایتاً کوئی 700 دفعہ قرآن میں موجود ہے۔
اتنا تکرار کسی کا بھی نہیں، کسی بندگی کا نہیں۔ اور میرے نبی جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے اور جاتے ہوئے ہر آدمی اپنے اندر کی بات کہہ کے جاتا ہے اور اپنی ساری محنت کا خلاصہ، میرے والد صاحب میری گود میں انتقال ہوا تو چند باتیں انہوں نے فرمائی جو ان کی زندگی کا نچوڑ تھیں، تو جو مجھے یاد کرنے کی ضرورت نہیں کہ وہ نقش ہو گئیں، لکھنے کی ضرورت نہیں کہ کہیں بعد میں بھول نہ جاؤں، وہ نقش ہو گئیں کہ جاتا ہوا آدمی کبھی خیانت نہیں کرتا، وہ ہمدردی کے ساتھ کہتا ہے اور اپنی آخری درجے کی ہمدردی اس کے اندر ہوتی ہے۔ اس لیے نصیحت اور وصیت مرنے، حالانکہ وہ بھی نصیحت ہوتی ہے، مرنے والا وصیت اور زندہ نصیحت دونوں ایک چیز ہیں، لیکن جو درد اور جو خلوص مرنے والے کے دل میں ہوتا ہے وہ زندہ کے دل میں نہیں ہوتا۔ آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، آج آخری دن ہے، 12 ربیع الاول ہے، 7 جون ہے، 11 ہجری ہے، 633 عیسوی ہے، گرم دوپہر ہے جون کی، اور جبریل آ کے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ موت کا فرشتہ دروازے پر ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتے۔ تو آپ نے فرمایا آ جائے، آپ کی اجازت سے اندر آئے اور آ کر کہا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ پھر کہا یا رسول اللہ میں نے آج تک کسی کو سلام نہیں کیا، آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں میں سلام پیش کر رہا ہوں۔ پھر کہنے لگا یا رسول اللہ میں آج تک کسی سے پوچھ کے اندر نہیں آیا، آپ پہلی ہستی ہیں، اللہ نے فرمایا تھا بن پوچھے نہ جانا، اور اللہ نے فرمایا تھا آنا چاہیں لے آنا، رہنا چاہیں چھوڑ کے واپس آ جانا، عیش ما شئت۔ میرا حبیب جتنا آپ زندہ رہنا چاہتے ہیں آپ کو اجازت ہے، ہاں ایک ضرور ہے فَإِنَّكَ مَيِّتٌ، موت آپ کو آئے گی، اس سے صرف آپ کا اللہ پاک ہے، باقی سب کے لیے موت ہے۔ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، موت سب کو آتی ہے، صرف اللہ پاک ہے اس سے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا اگر میں تمہیں اجازت دے دوں تو میری جان نکال لو گے؟ کہا جی نکال لوں۔ پھر آپ نے جبریل کو دیکھا، تم کیا کہتے؟ جبریل بولے یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ نے فرمایا آپ پہلے واپس جاؤ، اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کریں گے۔ مجھے میرے رب کی عزت کی قسم میرے نبی یہ سوال نہ اٹھاتے تو آج پاکستان بندر خنزیروں سے بھرا ہوتا، آج عرب کے دیس، عجم کے دیس، ہم سب کوئی انسان نظر آتا، ورنہ ہماری اللہ سے کیا رشتہ داری، اللہ کی ہم سے کیا رشتہ داری۔ بیچ میں ایک ہستی ہیں جنہوں نے اللہ کے ایسے عذابوں کو روک دیا۔ ایک مچھلی کھائی تھی بنو اسرائیل نے اور اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو دیکھ کر انکار کیا، اللہ نے خنزیر بنا دیا۔ شراب کے اڈے چلانا، زنا کے اڈے چلانا، جوئے کے اڈے چلانا، ناحق قتل کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، شادی کے باوجود زنا کرنا اور جوا کھیلنا اور جھوٹ بولنا اور ملاوٹ کرنا اور کھوٹ کرنا اور وعدہ خلافی کرنا اور ہیرا پھیری کرنا، یہ سارے وہ گناہ ہیں جو مچھلی کھانے سے کروڑوں گنا بڑے ہیں۔ اس کملی والے پر درود پڑھو جو جاتے ہوئے اولاد کو یاد نہیں کیا، آپ کو یاد کیا۔ فرمایا میری امت کے ساتھ کیا کرو گے؟ یہ کہتے حسن حسین کے ساتھ کیا کرو گے جن کو دیکھ رہا ہوں، ایک زہر میں تڑپ رہا ہے، ایک کا سر کٹ کے نیزے پہ چڑھ رہا ہے۔ میری اولاد کے ساتھ کیا کرو گے جن کو سر بازار میں ننگے سر دیکھ رہا ہوں؟ ان کے لیے سوال اٹھاتے، ان کے لیے کیوں نہیں اٹھایا؟ ان کو اللہ کی تقدیر کے سپرد کیا، تمہارے لیے ہاتھ اٹھائے کہ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا۔ تو ملک الموت کھڑے رہے، جبریل واپس آئے اور پیغام لائے کہ یا رسول اللہ ہم آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ الآن قرۃ عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں، اللہم الرفیق الاعلی، یا اللہ مجھے بے شک اب اپنے پاس بلا لے۔ تو وہ جب آپ نے یہ کہا نا کہ یا اللہ بس ٹھیک ہے، تو اس پر جبریل بھی غمگین ہو گئے۔ جبریل بولے یا رسول اللہ میرا بھی آج آخری دن ہے، آج کے بعد میں کبھی لوٹ کے دھرتی پہ نہیں آؤں گا وحی کے ساتھ،
یعنی آدم علیہ السلام سے وحی کا جو سلسلہ چلا وہ آج جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ اب اس کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا، جو آئے گا وہ جھوٹا ہوگا، دجال ہوگا، کذاب ہوگا۔ آپ آخری ہیں، آپ کے بعد کسی نبی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ آپ آخری ہیں اور سارے رسولوں کے سردار ہیں۔ جب آپ نے ملک الموت کو اجازت دے دی روح قبض کرنے کی تو اس وقت 2 وصیتیں فرمائیں جو سارے دین کا خلاصہ ہیں۔ 2 وصیتیں فرمائیں جو سارے دین کا خلاصہ ہیں۔ کیا؟ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ حقوق، سارے دین کو ہم تقسیم کرتے ہیں، حقوق اللہ، حقوق العباد، یہ عام ہماری ٹرم ہے، حقوق اللہ، حقوق العباد۔ سارے دین کو 2 لفظوں میں بیان کیا، الصلاۃ حقوق اللہ، نماز نہ چھوڑنا، حقوق العباد وما ملکت ایمانکم، میری امت کے غریبوں پر رحم کرنا، جو کمزور طبقہ ہے، مزدور طبقہ ہے، غلام طبقہ ہے، نوکر طبقہ ہے، مرد ہیں یا عورت ہیں، ان پہ رحم کرنا۔ ان 2 لفظوں کو آپ دہرا کر گویا پورے 30 سپارے قرآن اور تقریباً 10 لاکھ احادیث ہیں، ان سب کا خلاصہ آپ 2 لفظوں میں فرما رہے تھے، میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، میری امت کے غریبوں پر رحم کرنا، جو تمہارے ملازم، تمہارے نوکر، تمہارے غلام، تمہارے کارندے، تمہارے کارکن، تمہارے مزدور، ان پر رحم کرنا، رحم کرنا۔ میرے بھائیو، 100 میں 10% تو نمازی ہیں، لیکن 100 میں 1 بھی نہیں جو مزدور پہ رحم کرتا۔ 100 میں 15-20 بھی نمازی مل جاتے ہیں، لیکن 100 میں 1 ایسا نہیں ملتا جو نوکر کے ساتھ محبت سے بولے، نرمی سے بولے، شفقت سے بولے، اس کی کمی سے درگزر کرے، اس کی کوتاہی سے درگزر کرے۔ نوکروں کے لیے طبیعتوں میں فرعونیت ہے، لیکن 100 میں 10-15 نمازی مل جاتے ہیں۔ 90% نے آج اللہ کا بہت بڑا حکم توڑا ہوا ہے۔ سارے ملک میں یہ شور ہے، زوال کیوں ہے، ہلاکت کیوں ہے؟ کوئی کہتا ہے پولیس کا قصور ہے، کوئی کہتے ہیں لوڈ شیڈنگ کا قصور ہے، کوئی کہتے ہیں گیس شیڈنگ کا قصور ہے۔ کبھی اللہ کی کتاب میں بھی دیکھا ہوتا کہ ہم کہاں سے مار کھا رہے ہیں؟ کیونکہ دنیا کا علم بھی آج یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ اللہ کا انکار کرنا سب سے بڑی نادانی ہے۔ 19ویں صدی 18ویں صدی میں یہ فتنہ اٹھا تھا، یہ کائنات خود بخود ہے، اپنے آپ ہے، کسی اللہ کی ضرورت نہیں، کسی قانون کی ضرورت نہیں۔ اب تو سائنس پکار کے کہہ رہی ہے کہ کوئی ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، یہ خود بخود نہیں۔ اور ہمارے اقبال نے کب کہا تھا، ہیچ چیزے خود بخود چیزے نشد، ہیچ آہن خنجرے تیغے نشد، ہیچ حلوائی نشد استاذ کار، تا غلام شکر ریزے نشد، مولوی ہرگز نشد مولا روم، تا غلام شمس تبریزے نشد۔ کبھی کوئی چیز خود بخود نہیں بنتی۔ ایک چھری بھی دیکھو تو کہتے ہو کسی لوہار نے بنائی ہے۔ اتنا کھلا آسمان، اتنی پھیلا ہوا زمین کا فرش، یہ بہتے ہوئے دریا، یہ اٹھتے ہوئے بادل، یہ برستے ہوئی بارش، یہ چمکتی ہوئی بجلیاں، یہ گرجتی ہوئی بادلوں کی آواز، یہ خوبصورت آبشاریں، یہ ندیوں کا شور، یہ چشموں کے نغمے، یہ بلبل کے نغمے، یہ کوئل کی کوک، یہ کونج کی پکار، یہ عقاب کی اڑان، یہ مور کا ناچ، یہ خود بخود ہو رہا ہے۔ اتنا بڑا نظام خود بخود ہو رہا ہے۔ ایسے ہمارے دانشور ہیں، میرے ہی بھائی ہیں، میں ان سے نفرت نہیں کر رہا، میں ان پر رحم کر رہا ہوں۔ ان کو پتہ کوئی نہیں ہے، یہ جانتے نہیں ہے، جانتے تو ایسی فضولیات، پیسہ ہی خدا بن گیا ہے نا۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خواہش کو اپنا خدا بنا لیا ہے اور خواہش کے آگے سجدہ ریز ہیں۔ ہمیں ملنا چاہیے، ایمان بیچ کے ملے، کردار بیچ کے ملے، ملک بیچ کے ملے، ضمیر بیچ کے ملے، نسل داؤ پہ لگ جائے، مجھے ملنا چاہیے۔ یہ میر جعفر، میر صادق کی چھوٹی شکلیں ہیں،
ہم صرف میر جعفر میر صادق کو روتے ہیں. آج میرا دیس بھرا پڑا ہے میر جعفروں سے میر صادقوں سے. تو ہم لوڈ شیڈنگ کا گلہ کیوں کریں؟ ہم یہ دیکھیں میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے، میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے، جس کائنات کا خالق ہے، جس کے بغیر پتا نہیں ہلتا. ما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، پتا بھی گرتا ہے تو اللہ جانتا ہے، اور پتا بھی گرتا ہے تو پوچھ کے گرتا ہے. جس کی اتنی بڑی طاقت ہے، اس نے ایک نظام بنایا ہے. وہ نظام میرے بھائیوں کیسے چلتا ہے؟ پہلے اللہ اپنا دعویٰ ثابت کرتا ہے. ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها. مجھے یہ بتاؤ، اگر میں تمہارے دروازے بند کر دوں تو پھر کوئی کھلوا لے گا؟ کوئی ہے کھول کے دکھا سکتا؟ ما یفتح اللہ، اگر میں تمہارے دروازے کھول دوں اور پاکستان کے حالات ٹھیک کر دوں تو کیا کوئی امریکہ کی سازش اور اسرائیل کی سازش اور ہندوستان کی سازش اور یورپ کی سازش اور فرانس کی، برطانیہ کی کوئی سازش کامیاب ہو سکتی؟ یمسک السماوات والارض ان تزولا، زمین آسمان کو تیرے رب نے تھاما ہوا ہے. اللہ اکبر. یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، راتوں کی تنابیں کھینچ کر سکیڑ دیتا ہے، دن کی تنابیں کھینچ کر سکیڑ دیتا ہے. میں دن اب چھوٹے کر رہا ہوں، تم لمبے کر کے دکھا دو. میں اب راتیں لمبی کر رہا ہوں، تم چھوٹی کر کے دکھا دو. الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، سورج، چاند، ستارے، سیارے تیرے رب کے غلام ہیں، تیرے رب کے تابع ہیں. قل ارأیتم من جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء افلا تسمعون. ہے کس پیار سے اللہ سمجھاتا ہے اور کس نادانی سے ہم اس کے دلائل کو ٹھکراتے. میرے بندو ایک بات تو بتاؤ، میں یہ رات کھڑی کر دوں تو کوئی ہے دن لا کے دکھاتا؟ کہیں میں رات کھڑی کر دوں کوئی ہے دن لا سکتا ہے؟ تو کیا اپنے اللہ سے پوچھے بغیر ہی دانشور بنے بیٹھے ہو؟ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون. یہی دن جو کھڑا ہوا ہے اسے ہی میں کھڑا کر دوں تو کوئی ہے جو رات لا کے دکھا دے؟ کوئی ہے جو تمہیں نیند دے کے دکھا دے؟ جس رب کے کائنات میں بادشاہی، بحر و بر پہ بادشاہی، عرش و فرش کا شہنشاہ، جو شراکت سے پاک، پارٹنرشپ سے پاک، جو ذوق سے پاک، کمزوری سے پاک، جہالت سے پاک، ظلم سے پاک، بیوی سے پاک، بچے سے پاک، نہ وہ باپ ہے نہ وہ بیٹا ہے. قل هو اللہ احد، جو بے مثال ہے، اللہ الصمد، جو بے نیاز ہے، لم یلد، جو کسی کا باپ نہیں، ولم یولد، جو کسی کا بیٹا نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس جیسا نہیں. اس سے نہیں پوچھتے اور بے وقوف دانشور بٹھائے ہوئے ہیں جنہوں نے ساری نسل کو گمراہ کیا ہوا ہے. وہ قابل رحم ہیں، انہوں نے پیسے لیے ہیں، انہوں نے پیسے لے کر میدان گرمانا ہے تاکہ ٹیلی ویژن والوں کو اور پیسے ملیں. میں خیر میں میڈیا کو بھی کچھ نہیں کہتا، میرا ہی قصور ہے، میں نے محنت نہیں کی، میں نے نہیں سمجھا. ممبر نے کون سا حق ادا کیا ہے؟ ممبر نے بھی آگ برسائی ہے، ممبر نے بھی نفرت کو پھیلایا. یہ جگہ تو محبتوں کے بانٹنے کی تھی، محبتوں کو تقسیم کرنے کی تھی، لیکن ہم محروم ہو گئے. محروم کوئی محرومی ایک طرح کی نہیں آئی. جس ممبر نے دلوں کو کھینچنا تھا، جس ممبر نے امت کو جوڑنا تھا، جس ممبر نے کالے اور گورے کو جوڑا. میرے نبی کے آخری جملہ ہے خطبہ عرفات کا، لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، میرے بعد کافر نہ ہو جانا، ایک دوسرے کی گردن کاٹتے پھرنا. اور سننا ولا تسودوا وجہی یوم القیامہ، قیامت کے دن مجھے شرمندہ نہ کرنا اللہ کے ساتھ. کلاس کے بچے فیل ہو جائیں تو استاد شرمندہ ہو رہا ہوتا ہے، چاہے استاد نے پوری محنت کی ہو، وہ شرمندہ ہو رہا ہوتا ہے کہ میری کلاس فیل ہو گئی. اگر آج کوئی مسلمان ہے ہی نہیں، میرے نزدیک آپ کافر، آپ کے نزدیک میں کافر،
ان کے نزدیک وہ کافر، ان کے نزدیک وہ کافر، تو پھر مسلمان ہے کون؟ اگر یہ سارے ہی کافر ہیں تو میرے نبی کہہ رہے ہیں لا تسودوا وجہی یوم القیامہ، دیکھو مجھے قیامت کے دن شرمندہ نہ کرنا، رسوا نہ کرنا۔ میں یہود کا گلہ کیا کروں کہ وہ ہمارے گلے کاٹ رہے ہیں، میں ان کا کیا کروں جو روز کراچی میں لاشیں گرا رہے ہیں؟ وہ یہودی ہیں جو پنجاب میں لاشیں گرا رہے ہیں، جو سرحد میں لاشیں گرا رہے ہیں، جو سندھ میں لاشیں گرا رہے ہیں، جو بیویوں کے منہ پہ تیزاب پھینک کے انہیں دردناک عذاب میں مبتلا کر رہے ہیں، یہ یہودی ہے؟ عیسائی ہے؟ جہیز نہ لانے پر بچی کو جلا رہے ہیں، یہ یہودی ہے؟ بیٹی پیدا ہونے پر اس کے منہ پہ تیزاب، پڑھو اخبار کی خبریں۔ میرے اپنے علاقے کا واقعہ، خاتون آئی، چہرہ جلا ہوا، دیکھا نہیں جا رہا تھا، بیٹے کا بھی اس کا بھی۔ کیا ہوا؟ کہا جی میرے مرد میرے اتنے تیزاب سڑ چھڑے۔ مرد ہمارے یہاں خامد کو کہتے، یہ تیزاب ڈالنے والا یہودی تھا۔ پہلے ہماری نسل کو مسلمان نے کاٹا، پھر غیروں نے کاٹا۔ پہلے مسلمان نے مسلمان کو لوٹا، پھر غیروں نے لوٹا۔ پہلے مسلمان نے مسلمان کے گھر جلائے، پھر غیروں نے جلائے۔ پہلے مسلمان نے مسلمان کی عزتوں کو اور پگڑیوں کو اچھالا، پھر غیروں نے اچھالا۔ پہلے مسلمان نے مسلمان کے مال پہ ڈھاکے ڈالے، پھر غیروں نے ڈھاکے ڈالے۔ پہلے مسلمان نے مسلمانوں کے بچے ذبح کیے، معصوم بچے اٹھا کے ذبح کر کے گلی میں پھینک جاتے ہیں، بوریوں میں بند کر کے پھینک جاتے ہیں۔ یہ اسرائیل کے یہودی ہیں؟ کون ہیں؟ کہاں سے آئے ہیں؟ حرم شریف کے اندر جیبیں کاٹتے ہیں، عیسائی ہیں؟ سکھ ہیں؟ سارے شہروں میں عزتیں نیلام ہیں۔ یہ اڈے کون چلا رہا ہے؟ یہ شراب کے اڈے، یہ زنا کے اڈے کون چلا رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والازلام والانصاب رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون انما يريد الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء في الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاة فهل انتم منتہون۔ میرا رب تو یوں کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو، شراب اور جوا یہ شیطانی عمل ہے، اس کو چھوڑ دو، اس سے دور چلے جاؤ، کہ جہاں شراب اور جوا ہوگا وہاں عداوت بھی آئے گی، بغض بھی آئے گا، قتل و غارت بھی ہوگا۔ میرے بھائیو، پہلے ہم نے اپنی عزتوں کو نیلام کیا، پھر غیروں نے منڈیاں لگا لی۔ پہلے ہم نے مسلمان کی عزت کو داغدار کیا، پھر غیر خریدار بن گئے۔ غیروں کو گلہ نہ دو، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا، مجھے راہزنوں سے گلہ نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ جب کبھی امت تھی تو راجہ داہر کے ڈاکوؤں نے ہمارا قافلہ لوٹا۔ ایک لڑکی نے کہا یا للحجاج، حجاج ظالم، کوئی ہماری تاریخ کا اچھا انسان نہیں، اچھا انسان نہیں، ہماری تاریخ کا کوئی قابل ذکر انسان نہیں، ظالم۔ یا للحجاج، اے حجاج تو کہاں ہے؟ بصرے کا، عراق کا گورنر تھا۔ چند لوگ جان بچا کے بھاگ نکلے تھے، وہ پہنچے تو انہوں نے حجاج سے کہا کہ ایک لڑکی نے یوں پکارا تھا، تو وہ کھڑا ہو گیا کہ لبیک یا اختی، لبیک یا اختی، لبیک یا اخت، میری بہن۔ حجاج حاضر ہے، حجاج حاضر ہے، حجاج حاضر ہے۔ آپس میں عزتیں محفوظ تھیں، غیروں نے عزت پہ ڈاکہ ڈالا تھا، تو ایک بدماش کھڑا ہو گیا، کوئی تاریخ کا اچھا انسان نہیں ہے، بدماش، بنو امیہ کا چھوڑا ہوا بدماش تھا۔ عبد الملک ابن مروان تو مر چکا تھا، ولید اسی نے اس کو مسلط کیا تھا، اور وہ ولید کا زمانہ تھا۔ ایک لڑکی کی پکار پر اس نے قسم اٹھائی، نہ چارپائی پہ سوؤں گا، نہ بیوی کے قریب جاؤں گا جب تک اس بچی کے میں آواز کو نہیں پہنچوں گا۔ یہاں موبائل پہ قتل ہو رہے ہیں، کون قتل کر رہا ہے؟ حکومت کا کیا قصور ہے؟ حکومت کتنے سپاہی کھڑے کرے؟ اللہ کو ساتھی بناؤ، اللہ کو ساتھی بناؤ، اللہ پہرے پر آئے گا تو یہ کام ہوگا۔ ہماری حکومت بیچاری 5 لاکھ سپاہی ہیں، اندازاً کہہ رہا ہوں 18 کروڑ پر کیسے نگہبان بن سکتے ہیں؟ پہلا لشکر بھیجا، ایک لڑکی کی پکار پہ اس لشکر شکست ہو گئے، اکثر شہید ہو گئے۔ پھر دوسرا لشکر بھیجا،
مکران میں ان کو بھی شکست ہو گئی، وہ بھی شہید ہو گئے، تھوڑے سے بچے۔ تیسرے لشکر کے لیے ولید بن عبد الملک کے نے اجازت نہ دی، کہا نہیں میں نہیں اجازت دیتا، اتنا تو نے میرا نقصان کر دیا، 2 لشکر تباہ کر دیے ایک بچی کے پیچھے۔ حجاج نے کہا کہ مجھے برائے مہربانی اس دفعہ آپ اجازت دے دیں، جتنا خرچہ میں خزانے سے لوں گا اس سے دگنا میں خزانے میں واپس کروں گا۔ تو پھر دوبارہ 4000 کا لشکر تیار کیا اور محمد بن قاسم اپنے بھتیجے کو امیر بنایا، 17 سال کا نوجوان، اور اس کو روانہ کیا، اور اللہ نے اس کے ذریعے سے محمد بن قاسم میرے ضلع ملتان تک داخل ہوا، 92 ہجری میں ملتان میں داخل ہوا، اور مکران سے ملتان تک 1 لاکھ انسانوں نے کلمہ پڑھا، اس کے خلوص پر، اس کے اخلاق پر، اس کے ایمان پر۔ ایک بچی کی فریاد پر حجاج جیسا تڑپ اٹھا تھا، آج کروڑوں بچیوں کی فریاد ہے۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ ان کروڑوں کی عزتوں سے کھیلنے والے یہودی نہیں ہیں، مسلمان ہیں۔ تم اللہ کے قانون سے ٹکراتے ہو، پھر کہتے ہو اللہ ہماری مدد نہیں کرتا، اللہ کدھر؟ اللہ تو ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تیری شارک سے زیادہ قریب ہیں، پر تو جاری تو لگا۔ ابو مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چور پڑ گیا، صحابی ہیں، طائف سے آ رہے تھے، راستے میں چور پڑ گیا، کہنے کہ میرا مال لے لے، مجھے کیا کرے گا؟ کہا نہیں تجھے بھی قتل کروں گا، ورنہ تو جا کے عمر کو میری شکایت لگائے گا، میں پکڑا جاؤں گا۔ کہنے کہ پھر 2 رکعت تو پڑھنے دے، آخری نماز کا پڑھ لے، نماز سے کیا ہوتا ہے؟ نماز سے کیا ہوتا ہے؟ نماز پڑھی، 2 نفل پڑھے، یا ودود یا ذا العرش المجید یا فعالا لما یرید۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ کو جو پکارا اور اس نے تلوار اٹھائی کہ یا ارحم الراحمین، یا ایک دفعہ یا ارحم الراحمین، تو ایک دم آواز آئی لا تقتلہ، اسے مت قتل کرو۔ اس نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا، کوئی ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ تو اس نے پھر تلوار اٹھائی، انہوں نے کہا یا ارحم الراحمین، پھر ایک آواز آئی لا تقتل، مت مارو۔ پھر اس نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا، پھر انہوں نے تلوار اٹھائی کہ یا ارحم الراحمین۔ تو ایک دم ایک سوار ظاہر ہوا گھوڑے پر، اس کے ہاتھ میں نیزہ تھا، تو اس نے آتے ہی سیدھا اس کے سینے کے پار کیا، وہ چور گرا اور اس کے جسم کو آگ لگی، راکھ بن گئی۔ ابو مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میرے بھائی کون ہو؟ اللہ نے میری مدد کی تیرے ذریعے سے۔ یہ نہیں کہا کہ تو نے میری مدد کی، کہا اللہ نے میری مدد کی تیرے ذریعے سے۔ تو انہوں نے فرمایا ارے میرے دوست، جب تو نے اللہ کو پکارا وَكَانَتْ لِأَبْوَابِ السَّمَاءِ قَعْقَعًا، جب تو نے کہا یا ودود یا ذا العرش المجید، جب تو نے یا ارحم الراحمین کہا تو 7 آسمان کے دروازے لرز اٹھے، کانپ اٹھے۔ جب تم نے دوبارہ پکارا تو آسمان کے فرشتوں میں چیخ و پکار مچ گئی۔ جب تم نے تیسری دفعہ پکارا تو میرے اللہ نے کہا کون ہے میرے بندے کی مدد کے لیے تیار؟ تو میں نے عرض کی یا اللہ میں تیار ہوں، کہ میں 7ویں آسمان کا فرشتہ ہوں۔ جب اس نے پہلی دفعہ تم پہ تلوار اٹھائی تو میں نے 7ویں آسمان سے پکارا لا تقتل، مت مارنا۔ جب اس نے دوسری دفعہ تلوار اٹھائی تو میں پہلے آسمان پہ پہنچ چکا تھا اور میں نے کہا لا تقتل، مت مارنا۔ اور جب اس نے تیسری دفعہ تلوار اٹھائی تو میں تیری مدد کو پہنچ چکا تھا۔ اور جو بھی اللہ کو ایسے پکارے گا اللہ اس کی مدد کو آئے گا۔ رات مجھے حرم سے فون آیا ایک دوست کا کہ میلوں میل ٹریفک بند ہے، سڑکیں پیک ہیں، سر ہی سر نظر آ رہے ہیں، انسانوں کا جنگل نظر آ رہا ہے، لمبی دعا مانگی گئی ہے۔ ایک آدمی نے دروازے کھلوا لیے، 50 لاکھ آدمی اکٹھے، دروازے کیوں نہیں کھل رہے؟
او بھائیو ایک ہو پکارنے والا، عرش ہل جاتا ہے. یہاں 1 کروڑ پکار رہے ہیں. دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. حکومتوں کو گلہ نہ دو، سیاستدانوں کو گلہ نہ دو، فوج پولیس کو گلے نہ دو. یہ دیکھو ہمیں اور آپ کیا کر رہے ہیں. 90% پاکستانی نماز نہیں پڑھتے، پاکستانی جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، فراڈ کرتے. پاکستان، اللہ بخشش فرمائے چودھری رحمت علی کی، کیا خوبصورت نام رکھا تھا، پاک زمین. نام ہو پاک زمین اور سود کے بازار گرم ہوں، اور فیصل آباد کے 8 بازاروں میں کھوٹ، ملاوٹ، جوا، سٹا، دھوکہ، فریب، فراڈ ہو. مسجدیں فرقہ واریت کی آگ بھڑکا رہی ہوں، گھروں میں مائیں ذلیل ہو رہی ہوں. بھائیو جاتا رمضان ہے، میں گزارش کرتا ہوں اللہ سے صلح کرو، یہی ہمارے مسائل کا حل ہے. یہاں تم یہ تو بیچارے ہمارے جیسے عام انسان ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی تاجدار اولیاء وزیر اعظم ہوں، جنید بغدادی سید الاولیاء وہ وزیر اعلیٰ ہوں، حسن بصری صدر پاکستان ہوں، اور فیصل آباد کے بازاروں میں جھوٹ بھی ہو، سٹا بھی ہو، چوری بھی ہو، جوا بھی ہو، اور رات کو شراب کی محفلیں بھی ہوں، زنا بھی ہوں، گھنگرو بھی ہو. اللہ کی قسم اتنی بڑی ہستیاں بھی میرے دیس کی تقدیر نہیں بدل سکتی. حضرت ام عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ انہلک وفینا الصالحون، کیا نیک لوگوں کے ہوتے بھی ہم ہلاک ہو جائیں گے؟ قال اذا کثر الخبث، عائشہ جب گناہ زیادہ ہوں گے نیکوں کے بھی نہیں سنی جائے گی. تو میرے بھائیو یہ مبارک مہینہ جا رہا ہے، اس وقت بھی توبہ کرو اور اللہ سے رجوع کرو. میں نے بات شروع کی تھی، نماز سے بات شروع کی تھی، پھر دائیں بائیں میں چلا گیا. میں یہ عرض کر رہا تھا ایک نماز نہ چھوڑو، جیسے شروع کی ہے اسے شروع رکھو. ایک اپنے گھروں سے لڑائی جھگڑے نکال دو، نفرت کے بول نکال دو، آپس کی نفرتیں نکال دو، اپنے بازاروں سے جھوٹ نکال دو، سود نکال دو، ترازو کے ناپ تول کی کمی نکال دو، ملاوٹ کھوٹ نکال دو. حکومتیں سود نہیں ختم کریں گی، تم سود ختم کرو گے. تم کو ہم سود پہ کام نہیں کریں گے. قتیبہ بن بکار رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ تھے مصر میں، ملک کافور ایک شیدی بادشاہ تھا، ان کے درس میں آ کے بیٹھا کرتا تھا، ان کا واز سنتا تھا. 18 سال ان کی محفل میں حاضر رہا اور ہر سال 1000 دینار ان کو گفٹ کیا کرتا تھا. 1000 دینار 2 کروڑ روپیہ بنتا ہے. 18 سال ان کو دیتا رہا. 19ویں سال ایک غلط فتوے پہ دستخط لینا چاہے. ان کی حیثیت بہت بڑی تھی قتیبہ بن بکار رحمت اللہ علیہ. ان کا فتویٰ چلتا تھا، مصر ان کے حکم کو سامنے رکھ کے چلتا تھا. عوام، آج کی عوام تو علماء سے جڑی ہوئی نہیں. عوام کا بھی قصور ہے، علماء کے بھی قصور ہے. انہوں نے منصب کو نہیں پہچانا، انہوں نے علم کو نہیں پہچانا. انہوں نے کہا حضرت یہ ایک فتویٰ ہے، اس پہ آپ دستخط فرماتے. قتیبہ بن بکار فرمانے لگے کافور یہ تو غلط ہے، میں کیسے دستخط کروں؟ کہا حضرت کوئی نہیں، سب چلتا ہے، آپ کریں نا. میں نہیں کر سکتا، میں نے اپنے لکھے کا اللہ کو جواب دینا ہے. ہم تو ہر چیز سے بانجھ ہو گئے نا. اس نے کہا حضرت آپ ہمارا ہی کھاتے ہیں اور ہمیں ہی آنکھیں دکھاتے ہیں، آپ میرے 18,000 دینار واپس کریں. ٹھیک ہے، فتویٰ نہ دیں. اس کو خیال تھا غریب آدمی، بھوکا آدمی، کہاں ہوں گے اس کے پاس 18,000 دینار جو بھی مجھے واپس کرے گا.
36 کروڑ روپے تو آج بڑے سے بڑا تاجر ایک دم واپس نہیں کر سکتا. تو کہا میرے پیسے یہاں رکھو یا یہاں دستخط کرو. گھر تشریف لے گئے. 18 تھیلیاں مہر لگی ہوئی، مہر بھی نہیں کھلی. مہر کھول کے ویکھاں تسی ہے کی سر با مہر اسی طرح مہر لگی ہوئی 18 کی 18 تھیلیاں لا کر اس کے منہ پہ مار کے کہا میرے ایمان کی اتنی قیمت لگائی. کوئی میرے علماء کو یہ بات سناتا کہ جو چند کوڑیوں پہ اپنا علم بھی بیچ رہے ہیں، ممبر بھی بیچ رہے ہیں. میں ساروں کی بات نہیں کر رہا. 8 بازار کے سارے تاجر جھوٹ نہیں بول رہے، سچے بھی بیٹھے ہیں، سارے سود پہ نہیں ہیں، صحیح تجارت بھی کر رہے ہیں. لیکن 100 میں ایک بھی نہیں ملتا. کوئی 10,000 میں ایک ہے جو سچا بھی ہے، جھوٹ سے بھی پاک ہے، سود سے بھی پاک ہے. کہا ملک کافور میرے ایمان کی بس اتنی قیمت لگائی تھی. اے لے اٹھ جا میری مجلس سے. کبھی یہ امت زندہ تھی، کبھی اللہ سے بڑی گاڑھی یاری تھی. اب تو مدت ہوئی ہے یار کو مہماں کیے ہوئے. بھائیو مہربانی کرو، جاتا رمضان ہے، نماز نہ چھوڑنا. جھوٹ چھوڑ دو، نماز نہ چھوڑو. خیانت چھوڑ دو، نماز نہ چھوڑو. ظلم چھوڑ دو، نماز نہ چھوڑو. دھوکہ چھوڑ دو، نماز نہ چھوڑو. چپڑاسی سے لے کر 22ویں گریڈ تک خیانت ہی خیانت ہے، ظلم ہی ظلم ہے. ریڑھی والے سے لے کر بڑے بڑے گروپس تک ظلم ہی ظلم ہے، خیانت ہی خیانت ہے. اور یہ جاتے رمضان کی طاق راتیں، شب قدر اللہ ہی جانے گزر گئی. اگر وہ گزر بھی گئی ہے تو طاق راتوں کی برکت یقیناً باقی راتوں سے زیادہ ہے. تو اپنے اللہ سے مانگو بھی صحیح، روو دھوو بھی صحیح، اور ہمت اور ارادے بھی کرو. کسی پر زیادتی کی ہے معافی مانگو، کسی کا حق دبایا ہے واپس کرو، کسی پہ ظلم کیا ہے مرنے سے پہلے معافی مانگو. اپنی کمائیوں سے جھوٹ، سود، سٹا، جوا، ان سے اپنے آپ کو بچاؤ 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 بچاؤ. رزق حلال ہمیشہ برکتیں لاتا ہے اور رزق حرام ہمیشہ تباہی اور ہلاکت لاتا ہے. پاکستان میں ہزاروں عیب ہیں، لیکن یہ جو تبلیغ کا کام یہاں ہو رہا ہے، اللہ کی قسم یہ عجب شے ہے، یہ عجب شے ہے. میں آپ سب کی محنت کرتا ہوں کہ تبلیغ میں ضرور وقت دیں، آپ کو بہت فائدہ ہوگا. زمانے کے بعد ایک کام ملا ہے جو فرقہ واریت سے پاک ہے، جو اندر کے بغض اور نفرتوں سے پاک ہے، جو سب کو عزت دے کر ان کو ان کے عقیدے کو چھیڑے بغیر ان کو دین پہ چلنے کی دعوت دے رہا ہے. اگر ہم سب ایسے کریں تو مذہبی نفرت ختم ہو جائے، تو ہمارا ملک زندہ ہو جائے. اور پتہ نہیں کتنی نفرتیں ہیں، یہ تو ایک نفرت ہے جو میں نے ذکر کی ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے. اللہ 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 اللہ. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، وصل على محمد كما أنت أهله، وفعل بنا ما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. يا ربنا يا غاية رغبتنا، يا مالكنا يا خالقنا، يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا أحد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد، يا أحد الصمد الذي له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل على محمد كما أنت أهله، وفعل بنا ما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اے وہ ذات جس کا نام رحیم ہے اور رحمان ہے. اے وہ رب جس نے قرآن شروع کیا تو الرحمن سے اپنا تعارف کروایا، الرحیم سے اپنا تعارف کروایا. جس نے بسم اللہ کو اتارا تو اپنے عظیم نام کے ساتھ الرحمن الرحیم کی صفت کو جوڑا.
اے وہ رب، اے وہ شہنشاہ اعظم جسے زوال نہیں، جو باقی ہے، جو قائم ہے، جو ابدی ہے، جو سرمدی ہے۔ یا اللہ، اے وہ رب جو نیند سے پاک، اونگ سے پاک ہے، کہ جب تو نے قرآن کی پہلی سورت کو شروع فرمایا تو نے رب العالمین سے اپنا تعارف کروایا۔ پالنے والا بھی مہربان ہوتا ہے۔ پھر تو نے اگلا تعارف کروایا تو الرحمن سے کروایا، الرحیم سے کروایا۔ تو نے پورے قرآن پر رحمان اور رحیم کی چھاپ لگا دی، مہر لگا دی۔ تو نے پورے قرآن میں رب ہونے کی مہر لگا دی۔ تو نے قرآن شروع کیا تو رب العالمین سے، تو نے قرآن ختم کیا تو قل اعوذ برب الفلق پہ اور قل اعوذ برب الناس پہ۔ پالنے والا تو مہربانی ہوتا ہے۔ ہماری مائیں ہمیں پالنے والی ہیں۔ تیرے نبی نے بھی ماں کو ربتن کا لفظ دیا ہے، ان تلد الامۃ ربتہا۔ تیرے محبوب نے بھی پالنے والے کو، پالنے والی ماں کو ربتن کا لفظ دیا ہے، اور تو نے بھی میرے مولا اپنی محبت کو ماں پالنے والی سے تشبیہ دی ہے کہ تو ماؤں سے کروڑوں گنا زیادہ پیار کرتا ہے۔ اے میرے کریم اللہ، ہم تیرے بندے، یا اللہ تجھے تو کافر سے بھی پیار ہے، جبھی تو نے نبی بھیجے، جبھی تو نے رسول بھیجے۔ انہوں نے تیرے نبیوں کو قتل کیا، شہید کیا، پھر بھی تو نبی بھیجتا رہا۔ 950 سال نوح علیہ السلام پتھر کھاتے رہے، لیکن تو انہیں حکم دیتا رہا، میرے ان بندوں کو جہنم سے بچا۔ اگر تجھے اپنے بندوں سے پیار نہ ہوتا تو 950 سال اپنے نوح نبی کو کیوں تھکا تھا؟ اگر تجھے اپنے بندوں سے پیار نہ ہوتا تو اپنے خلیل کو کیوں آگ میں، یا اللہ آگ میں ڈالنے والوں کو تو نے کچھ نہ کہا، انہیں چھوڑ دیا، آخرت پر ان کا معاملہ مؤخر کر دیا۔ یا اللہ، انہیں آگ میں ڈالا پر تو نبی بھیجتا رہا، انہوں نے قتل کیا پر تو نبی بھیجتا رہا۔ یا اللہ، تجھے بندوں سے پیار نہ ہوتا تو اپنے حبیب کو قریش سے پتھر کھائے، یا اللہ طائف میں پتھر کھائے۔ یا اللہ، تو نے اپنے حبیب کو حوصلے دیے، تسلیاں دیں، حالانکہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، ہم تیری کوئی صفت کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ ہم تیری اس رحمت کے طفیل، اس رحمانیت کے طفیل ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ یہ میرے چھوٹے سے قصبے کا سب سے بڑا مجمع، چھوٹے چھوٹے بچے لے کے مائیں آئی بیٹھی ہیں، بوڑھے لوگ اپنے بچوں کو لے کے آئے بیٹھے ہیں، سخت گرمی میں باہر دھوپ میں ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں، تیری منت کرنے آئے ہیں میرے مولا، کہ جیسے چھوٹا بچہ رو رو کے تھک کے کہتا ہے، ماں جی میں تھک گیا ہوں، میری بات اب مان لے۔ اے کریم اللہ، اے میرے مہربان اللہ، تیرے حبیب کی امت رو رو کے تھک گئے ہیں، رو رو کے تھک گئے ہیں، ان کے معصوم بلک بلک گئے میرے مولا، کوئی آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں۔ تیرے نبی نے ہمیں فرمایا ہے، تم سب نیک بن جاؤ، تمہیں موت دے دے، پھر ایک قوم پیدا کرے جو گناہ کر کے معافیاں مانگے، پھر تو معاف کرے۔ اور جس نے اپنے آپ کو آگ میں جلا دیا تھا کہ میرا رب مجھے نہیں بخش، تو نے اس کی راکھ کو اکٹھا کر کے اپنے سامنے کھڑا کر کے فرمایا، اتنا ڈر گئے تھے اپنے کریم رب سے کہ اپنے آپ کو جلا لیا، جا میں نے تجھے معاف کر دیا، تو نے بنی اسرائیل کے کفل کو میرے مولا معاف کر دیا۔ یہ تیرے حبیب کی امت، تیرے حبیب کی امت کی بیٹیاں اور بیٹے، تیرے حبیب کی امت کے مرد اور عورت، اور یا اللہ اکثر غریب لوگ ہیں، اکثر فقیر لوگ ہیں، تجھے فقیروں سے پیار ہے، تیرے نبی نے فقیروں سے پیار کیا، تیرے نبی نے فرمایا جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری امت کے غریب لوگ میرے ساتھ ساتھ جائیں گے۔ تیرے نبی نے دعا مانگی، یا اللہ مجھے مسکین بنا کے زندہ رکھنا، مجھے مسکین والی موت دینا، میرا مسکینوں کے ساتھ حشر کرنا۔ یہ مسکینوں غریبوں کا مجمع ہے، یہ مالدار نہیں بیٹھے، یہ بادشاہ نہیں بیٹھے، یہ تلمبا چھوٹا سا قصبے کے غریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آجا تیری ہم منت کرتے ہیں، امت پر رحم فرما دے، امت پر کرم فرما دے۔ پوری دھرتی خون پی رہی ہے، یا اللہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی کھال اتاری جا رہی ہے، اے میرے رب، یا اللہ ہماری بے بسی تو دی، ہم کسی سے گلہ نہیں کرتے، چونکہ پوری امت سو چکی ہے، پوری امت زور زوال کا شکار ہے، کسی سے گلہ نہیں، تیرے آگے ضرور فریادی بن کر آئے۔ یا اللہ صحابہ پہ دکھ آتا تھا، تیرے نبی کے در پہنچ جاتے تھے، ان کے ہاتھ اٹھتے تھے، ہوائیں چل جاتی تھی، فرشتے اتر جاتے تھے، اے میرے رب ہم کدھر جائیں، کس کے پاس جائیں؟ یا اللہ ہم تیری منت کرنے آئے ہیں، تیرے در پر آئے ہیں،
جمعہ کی نماز پڑھی ہے، اپنی عورتیں بھی لے کر آئیں، اپنے بچے بھی لے کر آئیں، اپنے بڑے بھی لے کر آئے ہیں، اپنے چھوٹے بھی لے کر آئے ہیں، گناہگار بھی لے کر آئے ہیں، نیک بھی لے کر آئے ہیں۔ یا اللہ امت کا خون بند کروا دے، ہم سے راضی ہو جا، رمضان ہمارے مقدر فرما، اس کے روزوں کی توفیق دے، اس کی تراویح کی توفیق دے، آپس میں لڑائیاں ختم کر دے، نفرتیں ختم کر دے، عداوتیں ختم کر دے، میاں بیوی میں محبت پروان چڑھا دے، ماں باپ اولاد میں محبت پروان چڑھا دے، بھائی بہنوں میں محبت پروان چڑھا دے، ہمارے حکمرانوں کو سمجھدار کر دے، ہمارے سیاستدانوں کو دیانتدار کر دے، ہمارے تاجروں کو سچا کر دے، ہمارے غریبوں کو خوددار کر دے، عورتوں کو باحیا کر دے، مردوں کو غیرت مند کر دے، کر دینا یا اللہ، ہاں کر دینا، ہاں کر دے، تو کہہ دینا یا اللہ، تو ہاں کر دے، ہاں کر دینا یا اللہ، تو ہاں کر دینا یا اللہ، یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا اور ہمیں اپنے سے راضی کر لے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی